الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح فدا میری جان فدا میرا باپ اور میری ماں فدا اس میں محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے اس میں محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے یہ تو بتاؤ دنیا والو تم کو کیسا لگتا ہے نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر کل جن کا روب تھا دبدبا تھا شور تھا غل تھا جب قبر کو ہم اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا واجب التکریم سامعین محترم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماؤں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں قرآن پاک کے دو مختلف مقامات سے دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام احباب کو سننے کی سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا شجر اور حجر کو بنایا سمندروں صحراؤں دریاؤں کو بنایا اتنی بڑی کائنات بنائی کہ انسان اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتا آسمان اتنا بڑا بنایا بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت بنا دی کہ آج کا کوئی کاریگر بغیر ستونوں کے چھت نہیں بنا سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الانسان کو بنایا اور ایسا انسان کہ اس انسان جیسی رب نے کوئی مخلوق نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے
اس انسان کے بارے میں فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، اور کسی مخلوق کے لیے اللہ نے ایسا سانچہ نہیں بنایا کہ انسان جیسی کوئی مخلوق بن جائے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین اور آسمان کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، دریاؤں اور صحراؤں اور سمندروں کو بنایا۔ یا اللہ اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی ہے؟ رب فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے، زمین اور آسمان کو بنایا ہے، یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود کے اندر موجود ہیں، ان ساری چیزوں سے اگر کوئی زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ انسان ہے۔ جانوروں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، سمندروں، صحراؤں اور دریاؤں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے درختوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا۔ یا اللہ ہمیں کس لیے بنایا؟ رب نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو مقصد کو اپنا کر کے چلتا ہے، جو مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب نے مقصد بتا دیا۔ یا اللہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا۔ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز کا نام عبادت نہیں، صرف روزے کا نام عبادت نہیں، صرف حج کا نام عبادت نہیں، صرف جہاد کا نام عبادت نہیں۔ یا اللہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ رب نے کہا کہ میرے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کا نام عبادت ہے، ان کے حکموں کو اپنانے کا نام عبادت ہے۔ رب نے فرما دیا میرے بندوں نماز پڑھو۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھ دی ہے، کس وقت پڑھ دی ہے؟ وہ صرف فجر کا وقت ہوگا۔ فجر کے وقت کے اوپر فجر کی نماز پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا، یہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے۔ ان کے طریقوں کے مطابق اگر ہماری نماز ہوگی یہ عبادت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زوال کے وقت جا کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی 2 رکعتیں ہی ہیں، رب نے بتائی ہوئی ہیں، پیارے حبیب نے بتائی ہوئی ہے، لیکن طریقہ محمد مصطفیٰ کا اور رب کا نہیں ہے، یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ واحد مذہب اسلام ہے کہ جس کے اندر بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار عبادتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی بندہ راستے پہ چلتے ہوئے کانٹا اٹھا کر کے دور پھینکتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے جنازے پر جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق کی جائے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو مذہب اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے بے شمار عبادتیں بتائی ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کر دیا۔ اب عبادت ہر وقت کرنی چاہیے، صرف نماز ہی نہیں، کسی کی بیمار پرسی کر لی یہ بھی عبادت، راستے سے کانٹا اٹھا دیا یہ بھی عبادت، راستہ صاف کر دیا یہ بھی عبادت، کسی کی مدد کر لی یہ بھی عبادت۔
ہر چیز عبادت ہے، مسلمانوں کی تو نیکیوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والی اگر جو کوئی جماعت گزری ہے تو اسے جماعت صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر کے عمل کرنے والی جماعت صحابہ کرام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے، جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اگر ہم دور رہتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں ہماری نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، لہذا صحابہ کرام اگر دور سے آتے تھے وہ سواری پر نہیں بلکہ وہ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری عبادت میں اضافہ ہو، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اس کا نام بھی عبادت ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، ان کا گھر مسجد سے دور تھا، آپ گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف ایک قدم کے اوپر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، دوسرے قدم کے اوپر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں گدھے کو چھوڑ کر کے پیدل آنا شروع کر دوں۔ آپ نے گدھے کو چھوڑ دیا، پیدل آنے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اسید آج کل تیری گاڑی نہیں ہے، تیری سواری نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، پیدل کیوں آتا ہے؟ تو حضرت اسید نے فرمایا کہ میرے یارو، میں نے پیارے حبیب کا فرمان سنا ہے، میں تو محتاج ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے درجات بلند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہوں۔ جب سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے سواری کو چھوڑ دیا، پیدل آنا شروع کر دیا۔ اللہ میرے درجات بھی بلند کرے گا، میرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو عمل کرے گا اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ مسجد نبوی کے قریب یہودی آباد تھے، تھوڑا آگے جا کر کے بنو سلمہ کی بستی تھی۔ آج بھی وہاں پر جائیں تو وہاں پر وہ بستی موجود ہے بنو سلمہ کی۔ اب بنو سلمہ کی بستی کے اندر مسلمان تھے، مسجد نبوی کے قریب یہودی آباد تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے سامنے مسلمان آتے جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بستی کو ہی بیچتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو وہ یہودیوں کے پاس گئے، کہنے لگے کہ کتنے میں مکان بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اتنے میں بیچتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کو معاملات طے کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا، فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے قریب بنو قریظہ کی بستی فروخت ہو رہی ہے، تم خریدنے کے لیے وہاں پر گئے ہو، مجھے بتاؤ تم کیوں لینا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوس میں مسجد نبوی موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، آپ کا گھر موجود ہے، ہم اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم جلدی مسجد میں جائیں، جلدی ہم آپ کے پیغامات کو سنیں، آپ کے فرامین کو سنیں، ہم اس وجہ سے مسجد کا پڑوس چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر رہو جہاں تمہارے گھر ہیں، جب تم وہاں سے مسجد کی طرف آؤ گے
ایک قدم کے اوپر دایاں قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہارا درجہ بلند کرے گا، بایاں قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جتنے دور سے آؤ گے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ آج حسن جی کی حالت ہے مسجد سے دور بھاگتے ہیں، مسجد کے قریب مکان بھی نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ نیند کے اندر خلل آ جائے گا۔ مولوی صاحب ہر وقت لگے رہتے، درس دے نمازیں نجاوت دے بیان کرتا رہتے، نیند خراب ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے علاقے کے اندر فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا تو ایک خاتون نے جا کر کے درخواست دے دی مولوی صاحب کے اوپر، کہا کہ مولوی بڑی نیند خراب کی تھی، یہ صبح سہنا نہیں دیتا، اس کا درس بند کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ آپ کے ملک کے اندر۔ مولوی صاحب کو کہا کہ درس آج کے بعد آپ نے لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں دینا، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ اسپتال کے قریب اگر مسجد ہو، کوئی بیمار ہو، وہاں پر یہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن مسلمان ٹھیک ٹھاک ہو، بالکل تندرست ہو، اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں آواز نہ آئے، مسجد سے دور جائیں، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے اور جو ہیں، وہ جب بھی کہیں پر مکان بناتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ مسجد کتنی دور ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ گلی کتنی دور ہے، مین سڑک کتنی دور ہے، بازار کتنا دور ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، مسجد کو نہیں دیکھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جب تم دور سے آؤ گے تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے آپ کی بات کے اوپر عمل کر دیا، اور جو پہلے سے قریب رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ کیوں کھلتا تھا؟ کہ مسجد قریب تھی، نماز کے لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، مسلمان ہوئے۔ ان کا بہت بڑا یارانہ تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بہت پکی دوستی تھی، گہری دوستی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فوت ہو گئے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام کا بیٹا گیا، جن کا نام یوسف بن عبداللہ تھا۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے باپ کے پکے دوست تھے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ یاد رکھیے کہ پکا اور سچا جانشین وہی ہوتا ہے جو باپ کے دوستوں کو بھی سنبھالے اور اپنے دوستوں کو بھی سنبھالے، جو باپ کے رشتہ داروں کو بھی سنبھالے اور ماں کے رشتہ داروں کو بھی سنبھالے۔ لائق اولاد وہی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ حضرت ابو الدرداء کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آپ میرے والد کے ساتھ رہے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے دوست حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اور میں نے پوری زندگی اس بات کے اوپر عمل کیا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کے اندر جا کر کے پہنچتا ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب نصیحت ایسی ہوتی ہے، ہمارے ہاں کوئی نصیحت لینے کے لیے آ جاتا ہے بھول کر کے، ہم اسے ایسی چالیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ خاندان کا بھی دشمن بن جاتا ہے، رشتہ داروں کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مشورہ امانت ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو کتنی پیاری نصیحت فرما دی۔
فرمایا کہ جب وضو کرے گا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اللہ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ان کے اوپر عمل کون کرے گا؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، کافروں نے تو نہیں کرنا نا۔ ہم فکس اس وقت آتے جس وقت امام صاحب مصلی کے اوپر چڑھتا ہے، وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی کتنا ٹائم باقی ہے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ عبادت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کا۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس طرح جو کام آپ کریں گے وہ عبادت ہے۔ تجارت آپ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ آپ کی تجارت عبادت ہے۔ اگر آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی عبادت شمار ہوگی۔ راستے کے اوپر چل رہے ہیں، شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، یہ چلنا آپ کا عبادت شمار ہوگا۔ راستے سے اگر پتھر اٹھا کر کے پھینکتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرما دے گا۔ کسی کو مسکرا کر کے ملیں گے، یہ ملنا بھی آپ کو نیکیاں عطا کرے گا۔ ہماری تو ہر چیز عبادت ہے لیکن مسلمان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی یہ عبادت ہے، روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کر لی یہ عبادت ہے، باقی تمام حقوق کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو یاد ہوگا، پتہ ہوگا کہ ان کا ایک غلام تھا، بہت مشہور آدمی تھا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی محمود غزنوی تھا، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حاسدین مجمع کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایاز کی بڑی خدمت کرتا ہے، ایاز کی بڑی طرفداری کرتا ہے، ایاز بہت قریب ہے۔ ایاز کے بارے میں محمود غزنوی کو متنفر کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمود غزنوی نے امتحان لینا چاہا، ایک اتنا بڑا ہیرا لایا، ہیرا لا کر کے سامنے رکھا، ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دے۔ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ محترم اتنا پیارا ہیرا ہے، اتنا خوبصورت ہیرا ہے، اتنا بڑا ہیرا ہے، آپ مال غنیمت کے اندر رکھ لیں، آپ اپنے بیت المال میں رکھ لیں، یہ آپ کو کام آئے گا مشکل وقت کے اندر۔ دوسرے وزیر کو بلایا، کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دے، یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، اٹھا کر کے مار دے۔ اس وزیر نے کہا بادشاہ محترم مشکل وقت میں کام آئے گا، میں اس کو نہیں توڑ سکتا، یہ آپ کی چیز ہے، پوری سلطنت جتنی ہے کسی سلطنت کے اندر ایسا ہیرا کسی سلطنت کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اتنے میں ایاز آیا، محمود غزنوی نے ایاز سے کہا یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، اٹھا کر کے ہیرے کے اوپر مار، توڑ دے۔ ایاز اٹھا، اس نے اینٹ لی اور فوراً ہیرے کے اوپر مار دی، اس کی کرچیاں کرچیاں کر دی، ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ محمود غزنوی نے کہا اللہ کے بندے یہ جتنے بھی وزیر ہیں یہ آ کر کے مشورہ دیتے رہے، یہ مجھے سمجھاتے رہے نہ کر، اور جب تیری باری آئی اور تو نے اٹھا کر کے اس کو توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ محترم ایک طرف آپ کا فائدہ تھا اور ایک طرف آپ کا حکم تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کو توڑ دے، یہ فائدے کو دیکھتے رہے، آپ کے حکم کو ایک نے بھی نہیں مانا۔ جب آپ نے کہا کہ اس کو مار اور توڑ دے، حکم تھا، میں نے اینٹ اٹھائی اور توڑ دیا، آپ کے حکم کو بجا لایا۔ اسی طرح رب بھی حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی حکم دیتے ہیں، ایاز بن جاؤ، ایاز بن جاؤ، پکے اور سچے غلام بن جاؤ، نام کے عاشق نہ بنو۔ آج ہم نام کے عاشق بنے ہوئے ہیں، ناموس رسالت کی بات آتی ہے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، لیکن جس وقت نماز کی باری آتی ہے ہم ان کو مسجد کے اندر نہیں دیکھتے۔ مساجد ہماری خالی ہے، کاروبار کی باری آتی ہے ہم کاروبار کرتے ہیں، مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے، حکم دینے والا رب ہے، رب نے کہہ دیا کہ آؤ نماز کی طرف، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر صبر کرو، گاہک آیا ہوا ہے، گاہ کو فارغ کر دیں پھر جائیں گے۔ اسے عبادت تو کہیں گے آپ، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ جس طرح ایاز نے حکم مانا محمود کا، اس سے بڑھ کر کے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا حکم مانے۔ ہم پھر جا کر کے بالکل اینڈ میں نماز پڑھتے ہیں،
مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھی آتے ہیں مولوی صاحب نماز ہٹے ہوئے پڑھ کے میں 4 رکعت ہوں. بھائی اللہ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کاروبار تو ہماری ضرورت ہے. مقصد ہمارا کیا تھا؟ وہ عبادت تھی. علامہ اقبال نے کیا خوبی کہا، اے طاہر نہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. عبادت میں کوتاہی آ رہی ہو، رب کو راضی کرنے میں کوتاہی آ رہی ہو، اللہ کے نبی کا فرمان جھٹلایا جا رہا ہو، اس رزق کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی برکت وغیرہ نہیں ہے. ہم طالب علموں کو کہتے ہیں جی آؤ جی طالب علموں دکانہ میں چاڑ کے ختم پڑھو، کاروبار مسجد نہیں چلتا، حالات بڑے ٹیٹ ہو چکے ہیں. بھائی تو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اذان ہوتی ہے تمہاری دکان بند ہوتی ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے. صرف کاروباری نہیں، دوسروں کا بھی میں کہتا ہوں، مسجد کے قریب بندہ کام کر رہا ہوگا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا. شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے اندر شریک ہیں. آ کر کے 2 تیر لگتے ہیں کندھے کے اندر. طبیب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھا جائے گا، مضبوط کر کے اس کے بعد تیروں کو نکالا جائے گا، ورنہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ اور زیادہ مجروح ہو جائیں گے. شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں جس وقت 2 رکعت نماز کی نیت کر کے نماز پڑھوں گا اس وقت آ کر کے میرا تیر نکالنا، نہ تمہیں پتہ چلے گا کیسے نکلا ہے، نہ مجھے پتہ چلے گا. نماز پڑھوں گا. اب ہماری نماز کیا ہے؟ جو چیز ہمیں بھولی ہوتی ہے وہ ہمیں یاد آتی ہے. تو نماز کے اندر پورے معاملات جو باہر کے ہوتے ہیں وہ آ کر کے ہم مسجد کے اندر حل کرتے ہیں. نماز کے اندر وہ لطیفے کی بات ہے کہ مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، اس نے 4 رکعتیں نماز پڑھا لی، بعد میں مقتدی کہنے لگا، ایک کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب آج 3 پڑھا لیے. اس نے کہا اللہ کے بندے 4 پڑھائیے، سارے مقتدی کہتے ہیں 4 پڑھائیے اور تو کہتے ہیں 3 پڑھائیے. مولوی صاحب 3 پڑھا لیے جی اور 4 پڑھا لیے نا جی تیرے آہکی. باقی دیاڑے تے میں 4 دکانہ دے صاحب 4 رکعتاں بھی کر کے انسان آج 3 دے صاحب ہوئے. ہمارا یہ حال ہے. ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں، ہمارے روزے بھی ایسے ہیں، سب کچھ ہمارا ایسا ہے. مسلمانوں جب مریض کو مریض کہا جاتا ہے تب علاج ہوتا ہے. ہم سارے مریض ہیں، ہم بیمار ہیں. اپنی بیماری کو خود تلاش کیجئے، ہمارے اندر کیا بیماری پائی جا رہی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ اکبر کیا، نماز شروع کی. ادھر طبیب آیا، اس نے آ کر کے زور لگایا، ایک تیر نکالا، پھر دوسرا تیر نکالا. حضرت علی المرتضیٰ نے سلام پھیرا، کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے تیر نظر آ رہے ہیں. فرمایا نہیں. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. ہم علی علی کا نام تو لیتے ہیں، علی والے نماز پڑھا کرتے ہیں، علی والے قرآن پڑھا کرتے ہیں، علی کو ہم شیر خدا کہتے ہیں. پھر آپ کو بھی شیر بننا چاہیے، علی کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے. صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلے گا. وہاں پر نعروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پر عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخری بات، حضرت ربیعہ بن مالک اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت انہوں نے پانی لایا تو فرمایا کہ انس کوئی مانگ مجھ سے، میں آج رب سے لے کر کے دینا چاہتا ہوں. تو حضرت انس نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگوں؟ فرمایا مانگ لے. ہماری طرح کا کوئی عاشق ہوتا کہتا کہ کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا ہونی چاہیے. قربان جاؤں انس بن مالک نے جس نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جنت کے اندر بھی میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. اس کے اندر 2 دعائیں آ چکی ہیں.
پہلی دعا تو یہ ہے کہ یا اللہ جنت کے اندر بھی چلا جاؤں، اور دوسری دعا یہ ہے کہ آپ کا پڑوس بھی مل جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نعرے لگا جا کر کے، دیگے بانٹ جا کر کے، ختم پڑھا جا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، انس بن مالک دعا میں کروں گا، پھر میری مدد تو نے کثرت سجود کے ساتھ کرنی، نوافل زیادہ ادا کرنے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تیری پیشانی جبین نیاز سجدوں کے ساتھ سجی ہوئی ہو، میں رب سے دعا کروں گا، اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ ہماری عبادت اور ہماری نماز، ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ مسلمانوں، حق اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے کہا صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ جو بھی حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائیں گے، وہ آپ کا جو کام ہے وہ اللہ کے نزدیک عبادت بن جائے گا۔ راستے سے پتھر اٹھا لیا، یہ بھی عبادت، کسی کی بیمار کرسی کر لی، یہ بھی عبادت، کسی سے ہنس کر کے بات کر لی، یہ بھی عبادت، ماں باپ کی خدمت کر لی، یہ بھی عبادت، وقت کے اوپر نماز کے لیے نکل آئے، یہ بھی عبادت۔ میں نے پہلے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ قدم اٹھانا بھی عبادت ہے، لیکن ہم اس عبادت کو عبادت سمجھیں۔ نمازوں کا خیال کیجئے، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے۔ مسجدیں تو آج ہم نے خوبصورت بنا دی ہیں، شاندار بنا دی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب ہی کہا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں، مسجد تو پل بھر میں بنا دی تھی، لیکن نمازی نہیں رہے۔ آج ہماری مساجد شاندار ہیں، اور مسجد نبوی کی بات بتاتا ہوں۔ جس وقت مسجد نبوی بنی تھی، چھت جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا تھا، چھالیں اوپر ڈالی ہوئی تھی، اور جس وقت بارش ہوتی تھی صحابہ نماز پڑھتے اوپر سے ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ صحابہ اکرام جس وقت مسجد کو آتے نا، یا اپنی جھولی کے اندر خشک مٹی لے کر کے آتے تھے کہ نماز کا وقت ہے، بارش ہو جائے گی، مسجد گیلی ہو جائے گی، مسجد کے اندر اس مٹی کو ڈال دیں گے۔ آج تو سنگ مرمر لگا ہوا ہے، خوبصورت مسجد ہے، محراب کے اندر منہ نظر آتا ہے، سہولت ہر ملی ہوئی ہے، پانی گرم بھی ملتا ہے، ٹھنڈا بھی ملتا ہے، نمازی کہاں سے لائیں گے؟ عبادت کون کرے گا؟ اللہ کو کون راضی کرے گا؟ مسلمانوں، یہ درد دل تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ ہر بندہ یہ تہیہ کر لے، میں ہر عبادت کروں گا، ہر نیکی کروں گا، کسی نیکی کو رائے گا رب بھی نہیں جانے دیتا، اور آپ بھی رائے گا نہ جانے دیں۔ پتھر راستے میں پڑا ہے، اٹھا کر کے پھینک لیں، کسی کو مسکرا کر کے مل لیں، سلام کر لیں، یہ بھی آپ کو نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے گا۔ کاروبار کے اندر ایک بات میں نے رات کو درس کے اندر بھی کہا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ رب کہتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جس وقت صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کریں اس وقت شور کرنا، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کی تلاوت کو مت سننا، وَالْغَوْا فِيهِ، جس وقت قرآن کی تلاوت ہوگی اس وقت بک بک کرنا، چیخے مارنا، چلانا، کیوں؟ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اب یہ انہوں نے ترکیب بنائی، لیکن رب نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اسے سنو خاموشی کے ساتھ، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وہ غلبے کے لیے کرتے تھے، اور مسلمان رب کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اگر وَالْغَوْا فِيهِ کے لیے کافر نکلے قرآن کی آواز کو بند کرنے کے لیے، لیکن آج ہم مسلمان بھی کرتے ہیں یہ کام کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، شور شروع کر دیتے۔ خصوصاً ہماری دکانوں کے اندر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے اور ہمارا ادھر شور شروع ہے، ہوٹلوں کے اندر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے اور ہم شور کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، اس کا وبال ہمارے کاروبار کے اوپر بھی پڑتا ہے، ہماری نسلوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔
یا تو سنو ہی نہیں، قرآن کو لگاؤ ہی نہیں، اگر لگا لیا ہے تو پھر سنو خاموشی کے ساتھ، شور شرابہ نہ کرو، یہ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ قرآن کی محبت ہمارے سینے کے اندر تب آئے گی جب ہم قرآن پاک کا ادب کریں گے۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہاتھوں میں اٹھا سینے سے لگا، پھر دیکھ تماشا قدرت کا۔ یہ قرآن پاک آپ کو قدرت کے مناظر دکھائے گا اگر ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔